حضرت عثمان غنی کے صرف یہی نہیں بلکہ جب رسول پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک ہی پانی کا کنواں تھا میٹھا، باقی سب کھارے تھے۔ رسول اللہ ممبر پر ہیں، ایک بچی آئی اور رسول اللہ کے دامن سے آ کر لپٹ کر رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بیٹی تجھے کس بات نے رلا دیا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرا باپ تو انتقال کر گیا ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بہن بھائی ہیں، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، میں پانی بھرنے کے لیے جب کنویں پر گئی تو یہودی نے میرا مشکیزہ لے کر پھینک دیا، مجھے پانی بھرنے نہیں دیا، کیونکہ یہودی مالک تھا، پانی بیچا کرتا تھا لیکن مسلمانوں کو پیسوں کے بدلے میں پانی نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے نام کرے گا؟ کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ خبر پہنچی، ادھر یہودی کو یہ خبر پہنچ گئی، یہودیوں نے جا کر اس یہودی کو پکا کیا، کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے اعلان کیا ہے یہ مسلمان آئیں گے تجھ سے کنواں خریدنے کے لیے، خبردار بیچنا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی تذلیل اور ذلت کا باعث بنتا ہے، کسی صورت کے اندر تم نے یہ کنواں نہیں بیچنا۔ اس نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، اتنی قیمت بتائیں گے کوئی خرید نہیں سکے گا، سارے مسلمان آ جائیں، رقم ہی نہیں اکٹھی کر سکتے اتنی۔ چلے گئے، حضرت عثمان غنی پہنچے، کہا بھائی کنواں بیچنا ہے، کہا عثمان تیرے بس کی بات نہیں، کنواں خرید سکے، کہا کتنی رقم ہے، کہا 40,000 دینار، اتنی رقم اس کنویں کی ہو نہیں سکتی، لیکن جب حضرت عثمان غنی سے مانگی، حضرت عثمان غنی گھر گئے، 40,000 دینار لا کر آپ نے اس کے قدموں میں پھینک دیے، کہا کہ تو نے 40,000 دینار مانگے، یہ 40 دینار حاضر ہیں، اب یہ کنواں میرے نام کر تاکہ میں اسے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ اس نے جلدی سے 40,000 دینار سمیٹا، یہودیوں کے مشورے کو بھول گیا، انہوں نے کہا یہ تو اتنی رقم ہاتھ لگ گئی، ان یہودیوں نے مجھے کیا دینا ہے، ساری زندگی خود بھی کھاؤں، میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو مسئلہ کوئی نہیں، 7,000 سمیٹ 40,000 دینار سمیٹ لیا، کنواں حضرت عثمان غنی کے نام کر دیا۔ پھر ہنسنے لگا، کہا عثمان میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا سوچنے والا بندہ ہے، عقل مند آدمی ہے، اتنا گھاٹے کا سودا تو نے کر دیا ہے، اتنی کنویں کی قیمت نہیں، اتنی بڑی دولت تو نے لا کر ہمیں دے دی ہے۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے، کہا کہ یہ میں نے نہیں، یہ تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اگر تو اس سے بھی کہیں زیادہ رقم مانگتا تو عثمان تجھے وہ بھی لا کر دیتا، میرے نبی نے کہا ہے یہ تو کنویں کی بات ہے، اگر مصطفیٰ مجھے یہ کہیں کہ عثمان کل کائنات خرید لے تو عثمان کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ یہ پوری کائنات ہی خرید کر مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دے۔ آپ نے وہ رجسٹری اس سے لکھوائی اور لے جا کر حضور کو دے دی اور کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ کنواں آپ نے جا کر حضور کے نام کیا تو اس کے بعد مسلمان اس کنویں سے سر عام پانی پینے لگے۔ اب یہ جو کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی نے دیا مسلمانوں کو، تو تاریخ نے پھر یہی لکھا کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو اسی کنویں کا پانی 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر بند رکھا گیا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی کو یہاں سے پانی، امام حسین کا پانی 3 دن بند رہا، کتنے؟ 3 دن۔ حضرت عثمان غنی کا 40 دن تک پانی بند رہا، اور کہاں کا؟ اسی کنویں کا، بئر روما کا، جسے خرید کر دیا عثمان غنی نے۔ اتنا ظلم و ستم حضرت عثمان غنی پر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عثمان غنی کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔